ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. اس قیمتی شب قدر میں ہمیں اس قرآن کے صدقے میں صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے انتہائی محترم، انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام قبلہ نواز حسینی صاحب کو دعوت منگا کروائیں. اپنے مخصوص انداز میں درس دیں، ہماری تزکیہ نفس ہو، تاکہ اس شب قدر کے حوالے سے ہم اپنے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں. برائے صحت اسلام کی علماء کا صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زحمت نہ سمجھیں تو پھر بھی ایک مرتبہ اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت و بخشش کے لیے، مریض مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے، حجت خدا یوسف زہرا مہدی دوران کے ظہور میں تاجید کے لیے، بے روزگار نوجوانوں کے باوقار و باشرف و باعظمت روزگار کے لیے، بے اولادوں کی اولاد صالح ذکی و عقی و عقی کے ہونے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اس محفل قدس کو بارگاہ قدس میں قبول ہونے کے لیے بواضح بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امت مسلمہ بالعموم اور شیعان علی ابن ابی طالب بالخصوص، ان کی نصرت، ان کی حمایت، ان کی کامیابی، ان کی کامرانی، ان کی سرافرازی کے لیے بھی بواضح بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زحمت نہ ہو، بالاخص وہ حضرات جو اس دور کے یزیدیوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، مقام آئیے مقدسہ کے تحفظ کے لیے نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں. ان کا تعلق عراق سے ہو، لبنان سے ہو، ایران سے ہو، افغانستان سے ہو، بحرین سے ہو، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں شہدائے کربلا کے ساتھ معشور ہونے کے لیے، اور جو برسر پیکار ہیں، ان کی کامرانی، ان کی کامیابی اور اس یزیدی لشکر کی نامرادی و ناکامی کے لیے بھی بواضح بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد. پھر بھی بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بھی بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. والصلاة والسلام وتحیۃ والإکرام علی رسولہ الکریم الذی من جعلہ مبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. پھر بھی بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سیما علی اہل بیتہ وعترته الذين أذهب عنهم الرجس
وقسا وطهرهم تطهيرا. سيما على إمام زماننا وولي عصرنا الإمام المقتدر الحجة ثاني عشر روحي وجسمي ودمي وعزمي لتراب مقدمه الفداء وأنا محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة القاملة الثابتة على منكر فضائلهم ومناقبهم الآن إلى أبد الآبدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن الرحيم في كلام الكريم وهو صدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجه. مالک ملک، مالک رحمان، مالک مہربان، مالک ستار، مالک غفار، مالک غفور، مالک شکور کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ وہ رحیم اللہ، وہ کریم اللہ اپنی صفت رحمانیت کے مطابق ہم سب پہ اپنا لطف و کرم فرمائے اور اپنی صفت رحمان کے ذریعے ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں، ہماری سیاکاریوں، ہماری لفظوں سے درگزر فرمائے. اور جب ہم پاک و پاکیزہ ہو جائیں اور پھر ہم دعا کریں تو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرمائے. اس امام امام کے یارانوں آسان میں سے معشور فرمائے اور مولا واقع کے قدموں میں جامع شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس وقت سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اس امام امام کے عظیم انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے جس کو بولتے ہیں غفران. کیا بولتے ہیں؟ یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ آج کی گفتگو جتنی میری پہلے گفتگو ہوتی رہی ہے یہ ذرا اس سے بڑھ رہی ہے. پہلی گفتگوؤں میں آپ کی خوشنودی بھی منظور نظر ہوتی تھی اور اس کی بھی خوشنودی مد نظر ہوتی تھی. بسم اللہ. لیکن اب زندگی کے ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ گیا ہوں کہ لوگوں کی خوشنودی کی مجھے ضرورت نہیں. اس لیے کہ یہ بیچارے خود محتاج، بے نیاز فقط وہ ہے، بے نیاز فقط وہ، اور جو اس سے مل جائے وہ اپنی صفت بے نیاز سے بندے کو بھی بے نیاز کر دے. اور یہ مہینہ ہے بے نیاز ہونے کا. کس کا مہینہ ہے؟ بے نیاز. صفت میں نے کیا کی ہے؟ غفران. 999 یا بعض فقط 99 نام
یہ مشہور ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے چونکہ وہ لامحدود ہے، اس کے اسماء بھی لامحدود ہیں۔ بسم اللہ۔ جب اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے اسماء کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ان اسماء میں سے ایک اسم تھا آصف بن برقیہ کے پاس، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس نے وہ پاور دے دی آصف بن برقیہ کو، طرفۃ من العین، آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت سلیمان کے پاس پہنچ گیا۔ اور آج ہم 1000 قسم کا اسے واسطہ دیں گے۔ جشن کبیر میں 100 فصلیں ہیں، ہر فصل میں 10 اسماء حسنہ ہیں، 100 کو 10 سے ضرب دیں تو 1000۔ یہ بھی من باب مثال ہے، من باب انحصار نہیں ہے کہ فقط یہی اسماء ہے نا، یہ بطور مثال ہے کہ اگر رزق چاہیے تو وہ رازق ہے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ دعا قبول کرانی ہے تو یوں مجیب الدعوات ہے، کرم چاہیے تو وہ کریم ہے، رحم چاہیے تو وہ رحیم ہے۔ علماء عرفان اور علماء اخلاق، یا یوں کہہ دوں علماء اہل دل، بسم اللہ، بسم اللہ۔ سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن اہل دل وہی کہلاتے ہیں کہ جن کا زندہ ہوتا ہے، یہ سب کے پاس ہے، لیکن اہل دل انہیں بولا جاتا ہے کہ جن کا دل زندہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا دل ہے؟ حدیث میں آیا کہ القلب حرم اللہ، اس کو فقط قلب نہ سمجھو، اس کو فقط دل نہ سمجھو، القلب حرم اللہ، یہ قلب اللہ کا گھر ہے۔ یہ گھر مکے میں ساری دنیا وہاں جاتی ہے، عمومی ہے، اس کی آگے شبیہیں بنائی گئی ہیں، مساجد کی شبیہ ہے، ایسے ہی ہے، تو سب سے پہلے شبیہ بنانے کا حکم اس نے دیا ہے۔ شبیہ بدعت نہیں ہے، شبیہ بنائی جاتی ہے اصل کو سمجھانے کے لیے، بسم اللہ۔ شبیہ نہ ہو اصل نہیں سمجھ آئے گی، لہذا یہ مساجد کا ہے، اس کی شبیہ ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس لامکان کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ضرورت ہے بتا نہیں ہے، تو پھر یہ گھر کس کے لیے؟ گھر اس کے ہے، زندہ ہم نے رکھنا ہے۔ ان بجلی والوں کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بواز بلند صلوات۔ ہاں، یہ بجلی نہ جائے تو ہمیں قبر کیسے یاد آئے؟ بجلی نہ جائے، قبر کی گرمی، حشر کی تمازت، پیاس، بھوک ہمیں، بہرحال ہم اس حوالے سے ہر چیز کی ایک اچھی توجہ کی جا سکتی ہے۔ تو میں کیا کر رہا تھا، القلب حرم اللہ، کن کا دل زندہ ہوتا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے القلب حرم اللہ، لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ۔ جب گھر اس کا ہے تو پھر اور کو کرائے پہ نہ دے، اجازت نہیں ہے تجھے، اگر کرے گا تو تصرف ہی ملک الغیر ہو جائے گا، یہ حرام ہے، دوسروں کی ملکیت میں تصرف کرنا یہ حرام ہے۔ تو گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، اور وہ کہہ رہا لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ الا باذن اللہ۔ یہ گھر ہے اللہ کا،
آپ نے اس گھر میں کسی کو نہیں بسانا مگر ہاں جن کو وہ اجازت دے دے. تو میں کر رہا تھا کہ اہل دل کہتے ہیں کہ یہ جو غفران ہے نا، غفران یہ ہے مبالغے کا صیغہ. اب میری تو توجہ نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ٹھیک نہ ہو تب بھی اور ہو جائے تب بھی بات آپ تک پہنچے گی. میں پہلے عرض کیا ہے کہ آج نعرہ وغیرہ نہیں، لیکن اگر آپ اہل دل بن جائیں تو ہر جملے پہ نہ رہنا چاہیے. ہاں اس منزل پہ بندہ فائز ہو جائے تو ایک حرف پہ نہ رہنا چاہیے. لیکن میں نہیں چاہ رہا کہ میں جان کیا ہے اس میں اعظم غفران، اور غفران ہے مبالغے کا صیغہ. مبالغہ کسی کو حد سے بڑھا کر پیش کرنا. جی بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ سچ ہوتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے شاہ صاحب آپ کو؟ بسم اللہ بسم اللہ. بڑے نورانی چہرے ہیں، بڑے روحانی چہرے ہیں، اور یہاں بیان کرتے ہوئے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک انتہائی مہم اصل کیفیت ہے. بسم اللہ. کیا ہے کیفیت؟ اسلام میں کیمیت مراد نہیں ہے. جی اگر کیمیت مراد ہوتی تو آج شیطان رضوان اللہ ہوتا، سلام اللہ ہوتا، ہاں، اور آج کی اصطلاح کے مطابق رضی اللہ بھی ہوتا. بس اسلام میں کیمیت نہیں ہے، اسلام میں کیفیت ہے. کیفیت سورہ ملک پہلی آیت آخری جملہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جی اس کو تمہارے کثیر اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس نیت کی ضرورت ہے کہ جس نیت سے وہ بازار آیا جائے. بس اسلام میں کیمیت نہیں مراد، زیادتی یہ نہیں ہے، کیفیت ہے. آیا وہ قلب پاک سے نکل رہا ہے، زبان پاک سے نکل رہا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے یہ کہہ کر نکل رہا ہے کہ انت الغنی و انا الفقیر وانت القوی وانا الضعیف، انت المعطی وانا السائل، انت الرازق وانا المرزوق، انت المالک وانا المملوک، انت الخالق وانا المخلوق، انت الرب وانا المربوب. جب یہ ڈر کر کے ان پہ ایمان لا کے بس ایک سجدہ کر دے، ایک آسمانوں کے پردوں کو ہٹایا جاتا ہے، ملائکہ میں فخر و بہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھو بسم اللہ بسم اللہ. کیفیت. اچھا سچی بتائیں، کیا حر ابن یزید عصر عاشور سے پہلے نمازی نہیں تھا؟ یہ بکواس بولتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نمازی نہیں، نمازی تھا، لیکن اس نماز میں وہ روح نہیں تھا جو اہل روح نے اسے عطا کی، تو لعنت اللہ سے رضوان اللہ بن گیا. نہیں تھا. اگر یہ اشر عاشور کا واقعہ نہ ہوتا، وہی اشر عاشور سے پہلے والا ہو تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اول ثانی ثالث رابع خامس شمر عمریات فلاں فلاں، ہو کا بھی نام ہوتا.
لیکن اب اس کیفیت سے جب آیا تو اب زینب نے بھی کہا کہ میرے بھیا کو سلام دیجیے. علی اکبر نے بھی چچا کہہ کے پکارا. حسین نے عباس کو بھیجا جاؤ میرا عزیز مہمان آ رہا. غفران والے نصیحہ یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا. اور یہ کس کے وزن پہ ہے؟ رحمان کے وزن پہ. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں